میری بہنوں بھائیوں اور عزیزوں، بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے اس موضوع کے بارے میں گفتگو کر دی ہے، اور اس سے پہلے جو ہمارے تحریک آزادی کے سپاہ سالاروں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا ہے، چند باتیں جنرل میں بھی انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار سکندر صاحب کی بھی یہ خواہش تھی اور کچھ اور دوستوں کی تھی کہ اگر سردار سکندر نہیں وقت نکال سکتے تو یہ انعامات کی جو تقسیم ہے یہ اگر میں ہی کر دوں یا لندن میں اور ووٹ میں تو یہ اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم نے مجھے کہا بھی تھا کہ کچھ علاقوں میں میں جا کے کر دوں کچھ وہ کر دیں، لیکن میں نے اس پر جتنا غور کیا تو میں اس نتیجے پر ذہن میں پہنچا کہ جو کام وزیر اعظم نے کیا ہے وہ کام ان کے ساتھ منسوخ ہونا چاہیے، وہ میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ منسوخ نہیں ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بھی راضی ہوں اور مجاہد ہوں، اور ان شہیدوں جو ہمارے حکم پر ہمارے ساتھ شہید ہوئے، میں ان سب کی طرف سے سردار سکندر یاد خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ تھا کہ یہ کام کرنل شیرن خان مرحوم، سردار ابراہیم خان صاحب اور میں ہم صدر رہے ہیں اور جنگ آزادی میں کسی طریقے سے ہم شریک رہے ہیں۔ یہ تھا کہ یہ کام ہم لوگ کرتے اس کی بنیاد پر، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکا، اور اس کام کی توفیق اللہ تعالیٰ نے تحریک آزادی کے ایک بڑے سپاہ سالار کے بیٹے سردار سکندر یاد خان کو عطا کی، تو اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بڑی زیادتی ہوگی، اس کا اعتراف کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اور یہ بنیاد جو انہوں نے رکھ دی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہم اس وقت جو پیسہ حکومت آزاد کشمیر دے رہی ہے یہ پیسہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ ان سب لوگوں کے احترام اور ان کی ضرورت کے مطابق ہو، لیکن ایک بنیاد رکھ لی گئی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ پوری جو توفیق دے گا اس بنیاد میں اور اضافہ کریں گے، اور اگر کسی اور کو بھی خدا نے توفیق دی جس میں کوئی بخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے، لیکن ایک بنیاد بہرحال مہیا ہو گئی ہے جس سے کرنل خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس سے صرف ہمارے شہداء کے وارثوں کی دلجوئی اور ان کی خدمات کا اعتراف مقصود نہیں ہے، اور نہ صرف یہ مقصود ہے کہ ان کا تعارف جو بہت ضروری ہے کہ کروایا جائے، اس لیے کہ قوم نے نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ سب ایسے ہی چلتا آیا ہے، اس میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ تعارف بھی بہت ضروری ہے، اس کا اعتراف بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، تو ان کے شکریہ کے طور پر بھی ضروری ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس نسبت کو زندہ رکھنا ہے جس کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے، غازی بنے اور مجاہد بنے، اور وہ تحریک آزادی کشمیر ہے، وہ جہاد کشمیر ہے۔ کشمیر کے ایک حصے سے تو کافر کو لوگوں نے جان دے کے نکال دیا، لیکن ایک بڑے حصے پر کافر ابھی تک قابض ہے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ اسی طرح پریشان ہیں جس طرح کہ وہ 47 کے دور میں ہمارے یہاں پریشان تھی، آج وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات کہی عمران خان نے کہ آزادی، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کیا ملا، مسلم کانفرنس کو کہتے ہیں تمہیں مسلم کانفرنس میں کیا ملا، آزادی کی جنگ لڑ کے تم کو کیا ملا، اور انہوں نے صحیح بات کہی ہے، یہ ناشکری ہے، ہم آزادی کی قیمت نہیں پہچان رہے کہ کتنی ہے، اور آزادی جو مل گئی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں عزت سے، آبرو سے، محبت سے۔ ابھی وہاں سری نگر میں یونیورسٹی میں پڑھانے والی ایک خاتون جو پی ایچ ڈی ہے، ایم اے کیا پھر پی ایچ ڈی کیا اس نے، اور وہاں پڑھا رہی تھی، یہاں سے جب واپس جانے لگی تو اس نے اپنے خاوند کو تار دی کہ دلی میں مجھے لینے آؤ۔ میں نے اسے کہا بہن دلی میں کہا کہ اس کو بلاتی ہو، دلی سے تو جہاں سری نگر جاتا ہے، تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں دلی سے سری نگر اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، پی ایچ ڈی ہے، پڑھاتی ہے، استاد ہے یونیورسٹی کے اندر، آزادی کی قدر قیمت کو ناشکر خدا کی بات کروں، میں تو ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قربانیاں ضائع ہو جائے، یہ آزادی کی نعمت ہم سے چھن جائے۔ جب لوگ منہ کھول کے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، تو میں اس وقت سوچتا ہوں کہ ان کو آزادی کی قدر قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ملا۔ وہ یہاں پھرتی رہی لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، اسی میں اس کو نہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے ساتھ کوئی اپنا خاوند یا بھائی لیکن چلو وہ سب کو یہاں بھائی سمجھ لیجیے اور کی عزت کرتے تھے لوگ۔ یہ آزادی کا فرق ہے جو یہاں اور وہاں میں یہاں آزادی نہیں ہے، اس لیے اس کی قدر قیمت کو پہچاننا چاہیے میرے عزیزوں۔ اور لیکن میں یہ
کروں گے یہ بات چلی گئی تاریخ کوئی مسخ کرتا ہے. میں تاریخ تو تب مسخ ہوتی کہ صدر سکندر یا میں ہم کہتے کہ جی پہلا صدر اعظم کشمیر کا ابراہیم خان نہیں تھا میں تھا, یہ تاریخ مسخ ہو جاتی. کوئی یہ کہتا کہ کل شیر احمد خان تھے یا نہیں لڑے فلاں آدمی جا کے لڑا تھا, یہ تاریخ مسخ ہو جاتی. کیپٹن خان عثمان میر پر نہیں گئے فلاں آدمی گیا تھا, یہ تاریخ مسخ ہو جاتی. کسی احمد نے اس گروپ کے اندر نہیں کہا کہ ایسا ایسا ہوا تو تاریخ مسخ کیا ہو رہی ہے, یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی بات. ابھی تک میں بہت سوچتا رہا, واقعات تلاش کرتا رہا کہ مجھے بتاؤ کہ کون سی بات ہے جو تاریخ میں غلط لکھی جا رہی ہے جس کو ہم ٹھیک کریں. لیکن اب یہ مصیبت یہ ہے, اور جو لوگ برادریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, مطلب گجر برادری ہے, راجپوت ہے, کپتی ہے, مغل ہے, پٹھان ہے, سلطان ہے, برادری کے نام پر جھوٹی سے جھوٹی بات کوئی کہہ دیتا ہے تو سب لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ برادری کی بات ہو. اس کیڈٹ کالج کے لیے ہم زور لگا رہا ہے کہ بھر گئے, اور لوگوں نے کہا جی سردار قیوم میں کیڈٹ کالج بننے دیتا, کیا پتا نقی صاحب نے کس نے کہا, تو وہ سب چل پڑی سردار قیوم میں کیڈٹ کالج بننے دیتے. اب یہ بچے بڑی مصیبت ہے نا, خدا کا خوف کیا کرے کہ بات سوچ سمجھ کے دیکھے تو کوئی کر کیا رہا ہے, تو تاریخ کی وجہ سے کوئی مسخ کر رہا ہے. میں نے نہیں کہا کہ مجھے مجاز جبر کہو, مجھے علم ہی نہیں تھا کہ مجھے لوگ مجاز جبر کہتے ہیں. تو سردار ابراہیم خان کے بڑے بھائی انہوں نے جو کتاب لکھی اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو مجاز جبر کہتے ہیں. مجھے پتا نہیں کہ اس کے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہ تاریخ کون مسخ کر رہا ہے, کس کی مسخ کر رہا ہے, اور تاریخ کوئی مسخ ہو نہیں سکتی. اگر تاریخ میں مسخ کروں گا تو 10 لوگ اور تاریخ لکھیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے. تاریخ کون مسخ کر سکتا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کر کے لوگوں میں نفرت پیدا کر دی گئی. وہ محبت, وہ شوق, وہ جذبہ جس کے لیے لوگ جانے دے رہے ایک دوسرے کو. مجھے پتا لگا جس کا ذکر کیا انہوں نے شاہد عبداللہ خان کا ذکر کیا, مجھے پتا لگا کہ نوشہرے کے بحال پر ضرورت ہے فوج کی, تو میں نے اپنی ایک پلٹن کو تقسیم کر کے جہاں جہاں کمی کی ایک کمپنی ایک پلٹون ان کے ساتھ میں رہی ان کو تقسیم کر کے وہاں سے نکال کے وہاں بھیجا. کیا جذبہ تھا محبت تھی, شوق تھا کہ وہاں سے بعد کے عروڑی کے محاذ سے میں نے اپنے ایک پلٹن کو نکال کر تقسیم کر کے سارے نوشہرے کے محاذ پر بھیجا. وہ محبت اور جذبہ فنا کر دیا. اس برادری کی حالت ہے جو آزاد کشمیر کے اندر اس نے اسلام کو فنا کر دیا, اسلام کی روح کو فنا کر دیا. جو جس برادری کا مولوی ہے وہ اپنی برادری کی بات کرتا ہے, خدا رسول کی بات نہیں کرتا. جو جس برادری کا سیاستدان ہے اپنی برادری کی بات کرتا ہے, ملازم اپنی برادری کی بات کرتا ہے. یہ برادریاں سب ختم ہو جائیں گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے اور اکٹھے مل کر ہم نے اسلام کا دامن نہ پکڑا اور ہم نے جہاد آزادی کا دامن نہ پکڑا. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ ہم اسی محبت اور شوق اور بلبلے اور جذبے کے ساتھ. یہ کوئی ایٹم بم اور ہتھیار کوئی شے نہیں ہے آج دنیا کے اندر جو قوم یکجہتی اور اپنی آزادی کے لیے محبت اور شوق کے ساتھ قربانی دینا چاہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. روس کے اور افغانستان کی جنگ آپ نے دیکھ لی اپنی آنکھوں کے سامنے کہ روس جیسی بڑی طاقت وہاں ہتھیار چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے. یہ ان کا جذبہ آزادی ہے, اتحاد ہے, اتفاق ہے, اور خدا رسول کے نام پر جان دینے کا جذبہ ہے جس نے کہ ان کو دنیا کے اندر سرخرو کیا, سربلند کیا ہے. اور اس کا مظاہرہ, اس جذبے کا مظاہرہ ہم 47 اور 48 سے 15 مہینے کر چکے ہیں. اگر نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے شاید نئی بات ہوتی, لیکن ہم کر چکے ہیں اس کا مظاہرہ. اس لیے خدا سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی قدورت کو دور کر دے اور ہمیں وہی جذبہ پھر ہمارے اندر بیدار کر دے, ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں اپنی عزت اور آبرو اور ناموس اسلام کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے جس پر کہ کافر ہم آور ہے. اور یہ جو شریعت بل کی منظوری جہاں ہوئی ہے, اس شریعت بل نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اس کا وقت آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا, تاریخ بتائے گی کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ سرزد ہوا ہے. وہ کوششیں جو ساری اسلام دشمن قوتیں مل کر کر رہی تھیں کہ پاکستان میں اسلام کا کوئی نام لے, وہاں نام نہ لے, شریعت بل وہاں سے ہٹا دیا گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. اور افغانستان میں کوششیں ہو رہی ہیں سب جگہ. وہ کوششیں چھوٹے سے علاقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دی, یہاں دباؤ نہیں ڈال سکے.